اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین عظام مؤمنات برادران و خواہران ایمانی آج کی 28 رجب المرجب کی مجلس حسین علیہ السلام جو المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، جس کے بانیان میں سید سجاد حسین شاہ صاحب آف اجوال شامل ہیں، مسز ملکہ آپا مسز زکی موسوی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ مؤمنین مؤمنات اور بھی شامل و شریک ہیں۔ اس مجلس کا عنوان سخن میں نے قرار دیا ہے اثرات سفر حسین علیہ السلام۔ آج ہم تقریباً 40 منٹ کی گفتگو اس اچھوتے ٹاپک پر کمپریہنسو انداز میں کریں گے۔ یہ تو ہم نے ہمیشہ سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ ہدف سفر امام حسین کیا تھا۔ آج ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ سفر امام حسین سے اثرات کیا مرتب ہوئے، اگر امام حسین نہ نکلتے تو کیا ہوتا، نکلے ہیں تو کیا ہوا، اور وہ کون سی شے تھی جو 60 ہجری میں امت مسلمہ میں ناپید تھی۔ نمازیں تو پڑھی جا رہی تھی، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، قرآن کی تلاوتیں بھی ہو رہی تھی، جماعت بھی ہو رہی تھی، جمعے بھی ہو رہے تھے، اعیاد بھی ہو رہی تھی، طواف بھی ہو رہے تھے، عمرے بھی تھے، اعتقاف بھی تھے،
حج بھی تھے۔ کون سا ایسا ایشو تھا کہ جو نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے حسین ابن علی کو وطن چھوڑنا پڑا؟ یہی وجہ ہے کہ پورے اس سفر میں جو 5 مہینے اور 5 دن کا تقریباً سفر ہے، اس میں ایک خطبے میں امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھوانے کے لیے جا رہا ہوں، روزہ رکھوانے کے لیے جا رہا ہوں، میں حج کا ایشو چھیڑنے جا رہا ہوں۔ بالکل نہیں کہا۔ کہا تو کیا کہا؟ آپ یہ فرماتے ہوئے چلے کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدہ، میں کسی دنگا و فساد کے لیے نہیں نکلا، میں کسی تعدی اور ظلم کے لیے نہیں نکلا، ولیکننی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میرے جد رسول کی امت کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ پتہ چلا اگر سب کچھ ہو، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و وظائف مناسک ہوں، تلاوت ہو، صلہ رحمی ہو، والدین کا احترام ہو، سب کچھ ہو، اور اصلاح امت نہ ہو، تو حسین جیسا شہزادہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ اس میسج کو آج بھی امپلیمنٹ کر لیجئے گا۔ آج امت مسلمہ میں وہ سب کچھ ہے مگر اصلاح امت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فساد کو مٹانے کے لیے حسین نکلے ہیں، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے حسین نکلے ہیں۔ حسین ابن علی کو اپنے نانا کی امت اتنی پیاری ہے کہ وہ امت کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اور اصلاح میں بدلنے کے لیے، ریفارمیشن کے لیے حسین نکلے ہیں۔ اگر میں یہ جملہ کہوں، انفارمیشن دی جا رہی تھی، ریفارمیشن کا فقدان تھا، تھیوری دی جا رہی تھی، پریکٹس کا فقدان تھا، خطبے پڑھے جا رہے تھے، ظلم کے خلاف جہاد نہ ہو رہا تھا، نمازیں پڑھی جا رہی تھی، وہ فحشاء و منکر سے روک نہیں رہی تھی، حج اور طواف ہو رہے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا تھا، ظلم سے روکا نہیں جا رہا تھا، عدل کی پروموشن نہیں ہو رہی تھی، حق تلفی ہو رہی تھی، باطل سے روکا نہیں جا رہا تھا، اس لیے حسین کو نکلنا پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد والے محمد صلوات۔ حسینیت حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آواز بلند صلوات۔ یہ ذہن نشین فرما لیجئے حسین ابن علی کا یہ ارشاد گرامی، وَلَكِنَّنِي خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، میرا ہدف یہ ہے، یہ تو ہدف ہے، اب دیکھیں گے یہ ہدف پورا کیسے ہوا۔ میرا ہدف یہ ہے کہ میں امت جد کی اصلاح کروں، صلح کے لیے نکلا، لڑائی کے لیے نہیں نکلا۔ اگر مجالس میں آنے والے اصلاح نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے حسین کو سمجھا ہے، ہدف حسین کو نہیں سمجھا۔ حسینیت نام ہے روحانی انقلاب کا، حسینیت نام ہے ڈیلی بیسس پہ حر بننے کا۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ حسینیت نام ہے دور حاضر کے حبیب براٹ اپ کرنے کا، حسینیت نام ہے دور حاضر کے جون تربیت کرنے کا، حسینیت نام ہے
حق کے علمبرداروں کی تربیت کا، حسینیت صرف سلوگنز کا نام نہیں ہے، حسینیت سلوگنز کے ساتھ پریکٹس کا بھی نام ہے۔ حسین ابن علی اس غرض سے نکلے اور فرماتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں وَأَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، میں چاہتا ہوں اس سفر سے کہ امر بالمعروف کروں اور نہ ہی عن المنکر کروں۔ جملے کی قدر کرنا، حسین ابن علی کی نظر میں اگر نماز روضہ رسول پہ پڑھی جا رہی ہو، جماعت و جمعہ سے بھی ہو رہی ہو، حج بھی ہو رہا ہو، شبینے بھی ہو رہے ہو، مگر اس میں امر بالمعروف نہ ہو اور نہی عن المنکر نہ ہو، تو وہ اسلام کا پیکر تو ہے، اسلام کی روح سے خالی ہے۔ اسلام کی روح یہ ہے امر بالمعروف بھی زندہ رہے، نہی عن المنکر بھی زندہ رہے۔ نعرہ حیدری۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل بڑے عجیب و غریب نعرے لگتے ہیں، اور وہ نعرے وہی لگاتے ہیں، نعرے وہی لگاتے ہیں جو بیچارے روح اسلام سے آشنا نہیں ہوتے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ ممبر سے یا اسٹیج سے یا انسٹیٹیوٹ آف حسین سے، عزاداری کے انسٹیٹیوٹ سے نہ تو نماز کی بات کریں، نہ روزے کی بات کریں، نہ قرآن کی، نہ سچ کی، نہ حج کی۔ حسین ابن علی جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد یہی تھا، اگر اصلاح ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، تو معاشرے میں کوئی بے نماز رہ نہیں سکتا، بغیر روزے کے کوئی رہ نہیں سکتا، بغیر تلاوت کے کوئی رہ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے عجب جملہ کہا جب ایک صاحب نے کہا آپ اگر بیٹھے رہتے جوار جد میں تو بڑے آرام سے بیٹھے رہتے، آپ نے صحبتوں کو کیوں اختیار فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں افلا ترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا ینہی عنہ، کہ حق کی پیروی نہیں ہو رہی اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ حسین ابن علی کی نظر میں اگر حق کی پیروی نہ ہو اور باطل کا انکار نہ ہو تو نہ نماز کا کوئی فائدہ ہے، نہ روزے کا کوئی فائدہ ہے، نہ تلاوت کا کوئی فائدہ ہے، نہ حج کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر حق کے پیروکار ہو تو تمام اعمال قبول ہیں، اور اگر باطل کا انکار نہیں کر رہے سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں۔ اس انقلابی مشن کے لیے حسین ابن علی صلوات اللہ وسلامہ علیہ نکلے ہیں، اور اب حسین ابن علی نے جو یہ قربانی دی تو اس کے اثرات کیا ہوئے، اب ہم گننے جا رہے ہیں اثرات کو۔ پہلا اثر یہ ہوا کہ یزید کے بعد بہت یزید آئے، توجہ رہے، یزید کے بعد بہت یزید آئے، بہت یزیدی آئے، مگر کسی یزید کو کسی حسین سے بیعت کے مطالبے کی جرات نہ ہو سکی۔ حسین نے ایسی کلائی مروڑ دی ہے طالبان بیعت کی، رہتی دنیا تک طالب بیعت حق رہے گا ہی نہیں۔ یہ حسین کا اثر ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بنی امیہ کا حاکم بتا دے جس نے بیعت مانگی ہو، کوئی بنی عباس کا حاکم بتا دے، کوئی کم تو یزیدیت ان کے وجود میں نہیں تھی، جنہوں نے سادات کے بچوں کو زندہ درگور کیا ہے بغداد کی دیواروں میں، زندہ چن دیے جاتے تھے سادات، انہوں نے بھی کسی ہادی برحق سے مطالبہ بیعت نہیں کیا۔ یہ حسین ابن علی کا اثر ہوا۔ اس سفر کا ایک اثر یہ ہوا، توجہ رہے، حسینیت قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئی، یزیدیت روحانی طور پہ قیامت تک کے لیے مر گئی۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیکر یزید کا تو ہے، روح کی یزید میں وہ بدبو پھیل گئی کہ اب کوئی خود کو یزید کہلواتے ہوئے خوف محسوس کر رہا ہے۔ اگر ہو بھی تو نہیں کہلواتا۔ حسین کے اس ایثار کا یہ اثر ہے۔ یہ ایک اثر ہوا امام حسین علیہ السلام کے مبارک سفر کا۔ دوسرا اثر آپ ذرا غور سے دیکھتے آئیے گا، دوسرا اثر یہ ہوا
کہ کسی حاکم نے اس کے بعد اس اہتمام سے یزید کے 1-2 سال کے بعد، ظاہر ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں یہ سمندر میں جو دریاؤں کا پانی جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے 4, 5, 6, 7 میل کے لیے دریاؤں کا تشخص الگ الگ ہوتا ہے، مگر بعد میں وہ سمندر میں یوں مل جاتا ہے کہ دریا کا پانی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یزیدیت کا جو فلڈ تھا وہ 2 سے 3 سال تک تو اپنا رنگ دکھاتا رہا، اس کے بعد ایسے غرق ہوا کہ اب رہتی دنیا تک یزیدیت کا ٹیسٹ بھی پتہ نہیں، یزیدیت کا رنگ بھی پتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان 2-3 سالوں کے بعد اب کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ابرہہ بن کے بیت اللہ پہ حملہ کرے۔ وہ فلو تھا، تھوڑا سا فلو 1-2 سال چلتا رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مگر اثر سفر حسین یہ ہوا کہ لانگ رن کے لیے آج کوئی بھی خانہ کعبہ کو منجنیکوں سے چوٹتا نہیں ہے، آج کوئی خانہ کعبہ کو جلاتا نہیں ہے۔ وہ ابرہہ سارے مر گئے، ان کی روحیں بھی تباہ ہو گئی، ان کے اجساد بھی تباہ ہو گئے۔ آج بیت اللہ کو کوئی جلا نہیں سکتا، بیت اللہ کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہی اہل بیت کی فتح ہے کہ اہل بیت نے قیامت تک کے لیے بیت کو محفوظ کر دیا۔ یہ اثر سفر حسین۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد والے محمد صلوات۔ یزید کے بعد کسی نے تیسرا اثر مدینہ تاراج نہیں کیا۔ یزید کے بعد بڑے ظالم آئے، کوئی بتائیں جسے مدینہ تاراج کیا ہو سوائے یزید کے؟ اب قیامت تک مدینہ کو کوئی تاراج نہیں کر سکا۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ تاراج کرنے والی روحیں نہیں ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ آج جو حکمران حکومت کر رہے ہیں یہ یزید سے کم نہیں ہے، مگر سفر حسین کا اثر یہ ہوا رہتی دنیا تک مکہ بھی محفوظ ہو گیا، مدینہ بھی محفوظ ہو گیا۔ یہ ان خلیفوں کا اثر نہیں ہے جو آج بیٹھے ہیں، یہ فرزند رسول کے سفر کا اثر ہے کہ قیامت تک حرمین شریفین کا تقدس بحال ہو گیا۔ یہ تیسرا اثر۔ چوتھا اثر علماء کا لباس ابو نواس نامی بندر کو پہنا کر یہ منبر پہ بٹھاتا تھا۔ یزید کا ایک کام تھا، اگرچہ آج بھی جو لوگ علماء کی بے احترامی کرتے ہیں وہ وہی یزید ہی کو فالو کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی کا کوئی پیروکار علماء کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر ایک بات چوتھا اثر توجہ کرے، یزید کے بعد کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں کسی بندر کو لباس پہنایا گیا یا کسی اور ظالم حاکم کے دربار میں؟ پتہ چلا کہ حسین ابن علی نے نہ صرف طالبان بیعت کی کلائی مروڑی، نہ فقط بیت اللہ اور مدینۃ الرسول کو محفوظ فرمایا، نہ فقط اصحاب کی ناموس و عزت کی حفاظت کروائی، علماء دین کا ایسا مقام بنا دیا کہ ظالم سے ظالم انسان اب ایسی توہین نہیں کر سکتا جیسی یزید کرتا تھا۔ یہ کلمات حق جو حسین ابن علی نے اور ان کی بہن نے اس وقت کہے، اس کا اثر قیامت تک جاری ہو ساری۔ آج العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کا اگر احترام ہو رہا ہے تو سرکار سید الشہداء کے اس سفر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پانچواں اثر یہ ہوا حسین ابن علی کے سفر کا، پانچواں، کہ آج تک یزید کے بعد آفیشلی مسلمانوں کے کیپٹل میں کبھی شراب کھلے بندوں فروخت نہیں ہوئی۔ یہ صرف یزید کے دور میں ہوتی تھی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں مگر کھل کے اسلام کے کیپٹل میں پینے والے تو بہت ہیں۔ آج بتائیں کہ مدینے میں کھلے بندوں شراب بک رہی ہو؟ ہرگز نہیں۔ یہ اثر شیخ الحرمین کا نہیں ہے بلکہ یہ اثر سفر حسین کا۔
حسین ابن علی نے اتنا ڈیفیم کر دیا یزید کو کہ اب کوئی بھی اسلام کے کیپٹل میں شراب کو آفیشل سیلنگ کے لیے اجازت نہیں دے سکتا. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ حسین ابن علی نے صرف شرابی کو نہیں مارا بلکہ شراب کی روح کو رگڑ دیا. اللہ اکبر. آج اگر کوئی شراب پیتا ہے مسلمان نعوذ باللہ تو ہر ایک یہی کہتا ہے کہ یہ یزید کے افعال کر رہا ہے. یعنی شراب کو اتنا بدنام کر دیا حسین ابن علی نے کہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئی. یہ 5واں اثر ہوا سرکار سید الشہداء کے سفر کا. 6واں اثر جو امام حسین علیہ السلام کہ اس مبارک سفر کا ہوا کہ یزید آیات الہی کو، آیات قرآن کو بدل رہا تھا، قوانین اسلام کو امینڈ کر رہا تھا، حلال کو حرام کر رہا تھا، حرام کو حلال کر رہا تھا. آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا. مگر اس کے بعد کتنے یزید نما آئے مگر انہیں یہ حق نہ ہوا کہ اسلام کے احکام میں امینڈمنٹ کریں یا قرآن کے احکام کو تبدیل کریں یا شریعت کی حدود و قیود کو بدل دیں. حسین ابن علی نے اور ان کے انصار نے اپنی خون کی دھاروں سے ایسا حصار کھینچ دیا اراؤنڈ اسلام کہ حدود و قیود شریعت قیامت تک محفوظ ہو گئے. اب کوئی یزید یا یزیدی حلال محمد کو حرام نہیں کر سکے گا، حرام محمد کو حلال نہیں کر سکے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. 7واں اثر حسین ابن علی کے سفر کا یہ ہوا کہ آج مسجد کا ایک تقدس ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی، اہل تسنن کے ہاں بھی، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی مسجد میں سن 60 ہجری کے بعد، سن 62 ہجری کے بعد، میکسیمم 62 کر لیجئے، 63 کر لیجئے، وہ میں نے عرض کیا فلو ہوتا ہے تھوڑا سا، 63 ہجری کے بعد یا میکسیمم 64 ہجری کے بعد جب یزید کا ڈاؤن فال ہو رہا تھا، اس کے بعد کسی نے مسجد نبوی میں یا کسی بھی مسجد میں گھوڑے باندھے ہوں، استبل بنایا ہو، جانوروں کو باندھا ہو. انسان، جانور نما انسان تو آتے رہتے ہیں مسجدوں میں، مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ جانور باندھے گئے ہوں. گویا حسین ابن علی نے اپنے سفر سے صرف اور صرف 2 حرمین کا تقدس نہیں کیا، ہر مسجد کو بچا لیا، ہر جائے سجدہ کو بچا لیا، ہر معبد کو بچایا. اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ. اگر بعض لوگوں کے شر سے بعض کو اللہ دور نہ کرتا تو نہ کلیسا ہوتے، نہ کنیسا ہوتے، نہ مسجدیں ہوتی، نہ چرچ ہوتے، نہ سیناگاگ ہوتے. تو پھر جملہ کہنے دے، حسین کے سفر نے صرف مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نہیں بچایا بلکہ چرچز میں بھی اگر خدا کی عبادت ہو رہی ہے تو صدقہ ہے حسین ابن علی کا. سیناگاگ میں بھی اگر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے تو صدقہ ہے شہداء کربلا کا. نعرہ حیدری. ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ اثرات ہیں حسین ابن علی کے سفر کے. آپ کے تبھی تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بھی اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرے، اپنے گھر کو چھوڑ دے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے راستے میں موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس مجاہد کا اجر، مہاجر کا اجر اللہ پہ ہے.
लीजिए बहुत बड़ा मसला हल हो गया। आपको हुसैन इब्न अली की वकालत की जरूरत नहीं है। कोई आज भी अगर मुहाजिर हो, घर छोड़े अल्लाह और रसूल के लिए, तो उसका रिस्पांसिबल अल्लाह है। तो जब आम मुहाजिर और मुजाहिद का जिम्मेदार खुदा है, तो आपको शुहदाए करबला के बारे में क्या फिक्र पड़ी है? खुदा बेहतर जानता है। यही वजह है अगरचे हर मुहाजिर, हर मुजाहिद का अजर यह है कि फकद वका अजरुहु अल्लाह। आप आदम से लेकर महदी तक, मरियम से लेकर फातिमा तक किसी भी हादिये बरहक का जिक्र करें, आप रोए मसलन किसी के हिजर में, किसी की मुसीबत में, कभी किसी ने आपसे कहा है अजरुकुम अल्लाह? ये सिर्फ हुसैन की जात है। मजलिस हुसैन में कहा जाता है अजरुकुम अल्लाह। इसलिए कि यह कुरान की तफसीर हो रही है हर मजलिस से हुसैन। इधर दो आंसू आपने बहाए, कहा अजरुकुम अल्लाह। यह थ्योरी है कुरान की। गोया हुसैन इब्न अली ने प्रिजर्व कर दिया मकाम मुहाजिर का भी, मुजाहिद का भी, ता क़याम क़यामत। बस मैं आखिरी मरहले में पहुंच गया हूं। आप जरा मुलाज़ा फरमाते चलें कि ये जो असरात मैंने 7 असरात आपकी खिदमत आलिया में जिक्र किया, 8वां ये प्रिजर्व करने का अजर इलाही हर मुहाजिर के लिए और हर मुजाहिद के लिए हुसैन इब्न अली ने करबला के इंस्टीट्यूट से इसे महफूज फरमा लिया कि जो भी अल्लाह के लिए निकले तो घबराए नहीं, बंदों से अजर ना मांगे। आप अगर तबलीग कर रहे हैं तो अजर अल्लाह से मांगे। आप अगर मजलिस स्पॉन्सर कर रहे हैं तो अजर अल्लाह से मांगे। आप अगर मस्जिद की सफाई कर रहे हैं तो अल्लाह से अजर मांगे। आप अगर रो रहे हैं तो अजर अल्लाह से मांगे। आप अगर फ़ज़ाइल मौला पे खुश हो रहे हैं तो अजर अल्लाह से मांगे। आप अगर मजलिस में मातम कर रहे हैं तो अजर अल्लाह से मांगे। हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए होनी चाहिए, अपने ईगोटिज्म के लिए नहीं होनी चाहिए। फिर अल्लाह फरमा देता है बंदो तुम हट जाओ, इस मुहाजिर और मुजाहिद का अजर जाने और मेरी ज़ात जाने। ये 8 असरात हुए सफरे सरकार सैयदुश शुहदा सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह। यही वजह है कि आप जरा मुलाज़ा फरमाइए, नवा जो मैं असर अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है कि हुसैन इब्न अली जब इत्तला पाते हैं कि यजीद ने खत लिखा है और वो खत पूरा का पूरा हुसैन इब्न अली तक पहुंचाया जाता है, अपने कारिंदे को, अपने गवर्नर को, वलीद को खत में ये लिखा कि अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और हुसैन इब्ने अली, ये जो 4 लोग हैं, इनसे बैत का मुतालिबा करना। मैं जानता हूं खत में लिखा कि वो 3 किसी न किसी लालच से या खौफ से राजी हो जाएंगे बैअत पर। अम्मल हुसैन इब्न अली ला युबायिउनी क़त्तु, मगर हुसैन इब्न अली हरगिज़ मेरी बैअत नहीं करेंगे। यजीद भी जानता है कि हरगिज़ वाला कौन है, इसलिए कि इसके बाप ने एक ट्राई की है ना, और उनके बाबा ने कहा था यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इसलिए मैं अली अपना हाथ तुम्हारे हाथ के नीचे नहीं रख सकता कि कुरान की आयत है अल्लाह का हाथ ऊपर होता है, बंदों के हाथ नीचे होते हैं। तो ये नवा असर है। इनकार तो अली ने भी किया
تقابل کا میں بالکل قائل نہیں. انکار تو ید اللہ نے کیا ہے، انکار تو وجہ اللہ نے کیا ہے، انکار تو عین اللہ لسان اللہ جنب اللہ نے کیا ہے. علی جیسے حیدر کرار نے انکار تو کیا ہے، مگر علی کے انکار کے باوجود ظالم کو جرأت ہو گئی معصوم سے بیعت مانگنے کی. حسین کے انکار میں اتنا اثر تھا، قیامت تک کسی یزید کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ نمائندہ حق سے بیعت مانگ سکے. یزید نے خود یہ لکھا کہ ہرگز حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے. اگر حسین ابن علی بیعت نہ کریں فَلْيَكُنْ بِالْجَوَابِ رَأْسُ الْحُسین، اس خط کے جواب کے ساتھ حسین کا سر بھیج دیں. جو یزید کی وکالت کرتے ہیں کہ یزید بیچارے کو تو علم نہ تھا، وہ بتائیں کہ جب وہ سر مانگ رہا ہے تو اور ارادہ قتل کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ، اہل بیت کا نکال دینا بیت سے یہ بڑا گناہ ہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. بھیا اہل بیت کا نکال دینا آج کے دن، حسین ابن علی کا اہل بیت کا نکال دینا یزید کے لیے بھی ولید کے لیے بھی فرد جرم عائد کرتا ہے کہ اگر قتل حسین نہ بھی کرتے تو یہ واجب القتل تھے، اس لیے کہ فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے جس کا مرتکب یزید بھی ہے ولید پلید بھی ہے. اب آپ ملاحظہ فرما لیا حسین ابن علی کے سفر کا جو نما اثر ہوا، انکار بیعت میں اتنا وزن تھا کہ سر مانگا گیا. اور جب حسین ابن علی نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی تو آ کر بتایا گیا یہ جو کل کا دن گزرا ہے، کل کا دن 27 کا دن، 27 رجب کو ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے سرکار. نماز پڑھ کے تعقیبات میں مصروف تھے کہ قاصد نے آ کے کہا یہ خط آیا ہے اور آپ کو حاکم نے بلوایا ہے، گورنر نے بلوایا ہے. میں یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جوان تشریف فرما ہے، ذرا قدر کیجئے گا اس ریسرچ ورک کی کہ یہ تو خود گورنر تھا ولید، اور ظاہر ہے اس کے دربار میں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب مسجد نبوی میں رسول کا نواسہ اکیلا ظہرین کی نماز پڑھ رہا تھا تو یہ سارے کہاں تھے؟ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی اور ہیں، شرابی اور شرارتی اور ہیں. کوئی تاریخ بتائے کہ ان میں سے بھی کوئی موجود ہو، یہی دلیل ہے اس بات کی. اور امام حسین کا ماننے والا کوئی بھی بے نماز نہیں ہوگا، اس لیے کہ حسین ابن علی نے نماز کڑے وقت میں بھی پڑھی، اور یہی ہمارا اعزاز ہے. حسین ابن علی کا ماننے والا کوئی بغیر قرآن کے نہیں رہے گا. انہوں نے نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا، عاشور کی شب بھی قرآن پڑھا، عاشور کے دن میں بھی قرآن پڑھا، کربلا میں بھی قرآن پڑھا، بیویوں نے پشت ہائے ناقہ پہ بھی قرآن پڑھا، زندان ہائے کوفہ و شام میں بھی قرآن پڑھا. لہذا اثر یہ ہے سفر حسین کا کہ حسین ابن علی ہمیں پکا نمازی بنا گئے، پکا قاری بنا گئے، تھیورے کے ساتھ پریکٹیکل والا بھی، کہ جن کی نمازیں انہیں برائی سے بھی روکے اور جن کی تلاوت کی روح ان کی پوری لائف پر امپلیمنٹ. یہ ہدف تھا حسین ابن علی کا. اور یہی وجہ ہے آخری جملہ اور التماس دعا جب تشریف لے جاتے ہیں دربار میں، اثر دیکھیے گا سفر حسین. بس یہیں سے تقریر اپنے دوسرے مرحلے میں چلی جائے گی. جب تشریف لے جاتے ہیں تو آلموسٹ رات کا وقت ہے. کل جو رات گزر گئی ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، سناٹا ہے رات کا. اپنے سارے جوانوں کو حسین ابن علی باہر بٹھا دیتے اور خود اکیلے اندر جاتے. اثر سفر حسین سمجھیے کہ ہزاروں کے مجمع میں فاطمہ کا لال اکیلا گیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے جس نے مرحب و انتر و حارث کو مارا ہے، عمرو ابن عبد ود کو مارا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ حسین ابن علی میں شجاعت نہیں ہے، یوں سمجھو وقت کا حیدر آیا ہے، وقت کے یہودیوں کے پاس آیا ہے، وقت کے کل کفر کے پاس آیا. اکیلے گئے، اکیلے تشریف لے گئے اندر، تو سب کو باہر بٹھا دیا اور کہا کہ اگر اللہ اکبر کی آواز بلند ہو تو تم اندر آنا ورنہ اندر نہ آنا. اور وہاں پر فرماتے ہیں ایھا الامیر
جب مطالبہ بیعت ہوتا ہے انتا تعلم بأننا اہل بیت النبوہ، سبحان اللہ، تو جانتا ہے گورنر کہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے اہل بیت نہیں کہا۔ اگر نبی کے کہتے جب تک نبی زندہ تھے تب تک اہل بیت ہوتے، نبوت کا کہہ کے بتا دیا قیامت تک نبوت بھی رہے گی، قیامت تک اہل بیت بھی رہیں گے۔ یہی وجہ ہے، پھر فرماتے ہیں وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، اور ہم رسالت کی کان ہے، وَمَحْبِتُ الْوَحِی، ہم وحی کا مرکز ہے، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَةِ، ہمارے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی فرشتہ ہمارے گھر پہ آستانے پہ یا اترتا رہتا ہے یا اڑتا رہتا ہے، ہمارا گھر فرشتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ بالکل وہی جملے ہیں جو حضرت ابو الفضل نے کہے تھے نا کہ تم یہ پہچانو آیات رحمان کدھر ہیں، آیات شیطان کدھر ہیں، ملائکہ کا نزول کس کے گھر میں ہے، شیطان کا ڈیرا کس کے گھر میں ہے۔ حسین ابن علی نے بالکل کلیئر کٹ بتا کے کہا کہ نصبر و تصبرون، تھوڑا صبر کرو، تمہیں کیا جلدی ہے، نغدو و تغدون، ننتظر و تنتظرون، انتظار کرو، سپیدہ سحر نمودار ہونے دو، دن کی روشنی میں دیکھیں گے اینا حق بالخلافت والبیع، ہم میں سے خلافت کا حقدار کون ہے، بیعت کا حقدار کون ہے، اور پھر یہ بھی بتایا وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ مُتَجَاهِرٌ بِالْفِسْقِ مُتَجَاهِرٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ لاعب بالکلاب والقردة والخنازیر، فرماتے ہیں ہم تو ہیں یہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ نے آغاز ہمارے ذریعے کیا تھا، کائنات ہمارے ذریعے بنی تھی، کائنات کی تشکیل کا تاسیس کا وسیلہ ہم ہیں، اور کائنات اس وقت تک ختم نہیں ہو گئی جب تک ہمارا مہدی نہ آ جائے، یعنی اگر دو بریکٹیں ہیں کائنات کی تو پہلی بھی ہم ہیں، آخری بھی ہم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یزید مرد فاسق ہے، کھل کے وہ گناہ کرتا ہے، شارب الخمر ہے، قاتل النفس المحترمہ ہے، وہ پہلے بھی قتل کر چکا ہے، صرف ہمارے قتل میں ہاتھ نہیں ڈالنے والا، وہ پہلے بھی قتل کر چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حسین ابن علی نے واضح کر دیا، جب تک فرد جرم عائد نہ ہو آپ ایکیوز کو قاتل نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ نفس محترمہ کا قاتل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل حسن میں بھی یزید کا ہاتھ ہے، صرف یزید کے بابا کا ہاتھ نہیں، یزید کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ حسین کو قتل نہ بھی کرے تو یہ واجب القتل ہے، قاتل النفس المحترمہ۔ اور پھر فرماتے ہیں، بس اس پہ آج تقریر رک جائے گی، یہی 10واں ہدف ہے، وَمِثْلِي لا يُبَايِعُ مِثْلَ۔ عرب کا طریقہ یہ ہے کہ عرب جب کنٹریکٹ بھی لکھتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ سخاوت حسین ابن عطاء اللہ یہ معاہدہ کر رہا ہے فلاں ابن فلاں کے ساتھ، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ حسین ابن علی آج عرب کے ٹرینڈ کے خلاف بول رہے ہیں، بنی ہاشم کا بھی طریقہ یہی کہتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ انا علی ابن ابی طالب، اور میں آیا ہوں فلاں ابن فلاں کے مقابل پر، جتنے بھی رجز پڑے ہیں۔ آج فرزند رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ حسین ابن علی لا یبایع یزید ابن معاویہ، علی کا بیٹا حسین معاویہ کے بیٹے یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ آج ایک عجیب اثر چھوڑ رہے ہیں جو رہتی دنیا تک بھی رہے گا، اور ابتداء آفرینش سے لے کے قیامت تک ایک کلیہ ماضی کا بھی بن جائے، حال کا بھی بن جائے، استقبال کا بھی بن جائے، اس کلیہ کو قیامت تک نوٹ کر لینا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، بلند صلوات۔ بس یہاں تقریر ختم ہو گئی۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا،
یہ جملہ صرف حسین ابن علی کے دہن مقدس سے نکلنے والا سنٹنس نہیں، حسینیوں کا منشور حیات ہے کہ جو مولا نے کل کہا تھا اس پہ آج ہم عمل کریں کہ کریکٹر فل کریکٹر لیس کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے۔ جوانوں، اپنے خون کا احترام کرنا، جو تمہارے سینوں میں ولایت ہے علی کی اس کا خیال رکھو۔ جو یہ عزاداری حسین کرتے ہو، حسین ابن علی تمہیں کریکٹر فل دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، جس طرح حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، کوئی حسینی کسی یزیدی کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا۔ جس طرح حسین کے ہاں کردار یزید منفور ہے، حسینیوں کے ہاں کردار یزیدیت ہمیشہ کے لیے منفور ہونا چاہیے۔ اگر اس معیار پہ ہم پہنچ گئے تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کے آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ یا اثرات یا لسارات الحسین کے علم لے کے وہ تبھی تو آئے گا کہ آپ کے اندر بھی وہ جذبہ ہو۔ یہ اثر سفر حسین ہے، جو جذبہ مختار کے اندر تھا، وہ انتقام خون حسین کا جذبہ۔ ہر ایک کے اندر اگر وہ ہیٹ لگ جائے، وہ آگ لگ جائے انتقام خون حسین کی جو مختار کے اندر تھی، اور وہ کردار ہو جائے جو مختار کا کردار تھا، تو پھر حسین ابن علی کا لشکر اور فوج تیار ہے جو ان کے فرزند کے سامنے لبیک یا مہدی کہہ کے حسین ابن علی کے انتقام کے لیے آگے آ جائے گی۔ یا امام المنتظر، اجل اعلیٰ یا امام المنتظر، آواز بلند سلام۔ اور جب حسین ابن علی گفتگو کر رہے تھے تو مروان ابن حکم نے یہ جملہ کہا کہ یا ولید اضرب عنقہ، اس کی گردن کاٹ دے۔ فوراً حسین ابن علی نے کہا یا ابن زرقہ، او شرمندہ ماں کے بیٹے، تم میں یہ مجال؟ قیامت تک یہ بھی اثر چھوڑ گیا حسین کا سفر کہ یزید کے فالور ہمیشہ شرمندہ ماؤں کے بیٹے ہیں اور حسین کے فالور ہمیشہ سرخرو ماؤں کے بیٹے۔ اتضرب اتقتلنی، تیری مجال، تو میرے قتل کا مشورہ دے۔ ابھی یہ کلام بلند ہوئی تھی کہ ابو الفضل نیام سے تلوار نکال کر 19 جوانان بنی ہاشم کے ساتھ اندر آ گئے۔ جیسے ہی شیر کو دیکھا تو سینے پہ ہاتھ رکھا۔ عربی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور جتنے منظورین نے مجھ سے کہا ہے اللہ ان کو شفا دے۔ جو حاجات ہیں بانیان مجلس سمیت آغا مختار نے بھی خاص ذکر کیا ہے، الحاج آغا سید محمد اصغر نقوی صاحب نے بھی التماس سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی راجہ پروفیسر حسن رضا کو بھی شفا دے، ذاکرہ زرینہ کو بھی، میاں صفدر صاحب کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، اور شیخ طارق حسین اور صبا شیخ کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، اور ہماری جو بہن نادرہ ہیں جنہوں نے تبرک کا اہتمام کیا ان کے مرحومین کی بھی، ہمارے بھائی حاجی سلامت علی اور خلیفہ صاحب جو یہاں پر والنٹیئر کے طور پر ہمیشہ خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بھائی غلام رضا شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، سجاد حسین شاہ صاحب کی والدہ مائدہ کو مکمل طور پہ شفا یاب فرمائے، ذاکرہ زرینہ بانو کو، راجہ شہزاد کو، کمل اور سندس چٹھا کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ شفا یاب فرمائے، اور محمد عباس چٹھا کو بھی اللہ مکمل طور پہ شفا یاب فرمائے۔ جس مومن و مومنہ نے مجھ سے دعا کی، التماس کی ہے، دعا کے لیے کہا ہے، میسیجز آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا، آغا مختار کو بھی اللہ تعالیٰ، حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کو بھی، ان کی بیگم صاحبہ ہماری بھابھی کو اللہ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے۔ آج کی مجلس میں لنگر میں حصہ ڈالنے والوں میں سید اختر شاہ صاحب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سید اختر علی شاہ صاحب کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرمائے۔ آج کی جو مجلس ہے وہ بس عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ آج یہ خطاب ہمارا حوزہ علمیہ کے سٹائل کا خطاب ہوتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں کوئی چینج لے آئے، تبدیلی لے آئے۔
اگر ہم اس 40-45 منٹ کی تقریر میں تیار ہو گئے ہیں تبدیلی کے لیے تو پھر یہ جملہ بھی سن لیجئے کہ جب ابو الفضل آگے آئے، ابو الفضل وہ ہستی ہیں، شعیب صاحب کے گھر میں نے عرض کیا تھا کہ جن کی پناہ میں تو حسین آئے تھے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے ان کا. میں واسطہ دیتا ہوں اس مجلس میں جتنے مومنین ہمارے معراج جعفری سمیت آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جن کا میں نام نہیں لے سکا ہوں اور مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. اور خاص طور پہ یہ بھی دعا کروں گا کہ جنہوں نے آج ویک ڈے میں قربانی دی ہے اپنے جابز کی، اپنی نیند کی، ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مومنین آ گئے ہیں، اتنی توقع بالکل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آج کی مجلس غریب سے خالی نہ پلٹائے. بہت ساری بہنیں ہیں جنہوں نے آن لائن بھی دیکھ رہی ہیں، جنہوں نے خواہش کی ہے، دعا کی، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں. نام لینے کا وقت نہیں رہا، بس اجازت چاہتا ہوں چند جملے، اور پھر 2 سے 3 بند صرف نوحے کے بھی ہوں گے، کیونکہ آج بہت بڑی مصیبت کا دن ہے. میرے اساتذہ تو یہ کہتے تھے کہ آج کا دن عاشور سے کم نہیں. آج کے دن کی بڑی اہمیت ہے، بہت مخصوصی ہے، بڑی مخصوصی. 28 رجب کی بڑی مخصوصی ہے. یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی ابو الفضل تلوار لے کے آگے بڑھے تو حسین ابن علی نے ابو الفضل کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور جملے ہیں قف قف یا ابو الفضل. میں اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، عباس ابھی نہیں، کہا تو تھا ابھی نہیں، بن گیا کبھی نہیں. پھر تو عباس کی حسرت ہی رہ گئی کہ کبھی لڑتے. اللہ اکبر. دربار سے نکلے ہیں، جیسے ہی پہنچتے ہیں دروازے پہ تو دروازہ بھاری نظر آیا، جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو. من وراء الباب، حسین ابن علی پوچھتے ہیں کون ہے دروازے کے پیچھے. زینب عالیہ کی آواز آئی، بھیا اور کون ہو؟ جب سے آپ دربار میں گئے ہیں آپ کی ساری بہنوں نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور خدا سے کہہ رہے ہیں کہ پنجتن پاک کی ایک نشانی بچ گئی. اللہ اکبر. پنجتن پاک کی ایک نشانی بچ گئی ہے. بارے الہ اندر آئے. بہن نے عجب پیغام دیا. نانی اماں ام سلمہ نے یاد کیا، ایک ہی حرم رسول کا زندہ ہے. سن 60 ہجری میں ایک حرم، ایک زوجہ حضور کی زندہ ہے، ان کا نام ہے ام سلمہ. نانی اماں نے یاد کیا. آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ فلما رأت حسین، جیسے ہی بی بی نے حسین کو دیکھا نا، صاحت صیحۃ عظیم، چیخ مار کے روئی. بنی ہاشم کے ہاں چیخ مار کے رونے کا رواج نہیں تھا، دھیمے روتے، خاص طور پہ خواتین چیخیں نہیں مارتی تھی. صیحہ کہتے ہیں چیخ مار. اللہ اکبر. ماذا یبکی کہ یا جدتا، نانی اماں کس شے نے رلایا؟ اگر میں یہی روایت پڑھ دوں نا اور کچھ نہ پڑھوں تو آج کے مصائب میں کافی ہے. اور روایت یہ ہے کہ حسین مجھے تمہارا بچپنا یاد آ گیا. حسین تم بہت چھوٹے تھے، تمہارے نانا پہ ایک روز وحی آ رہی تھی. تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا ام سلمہ آج وحی بڑی طویل ہے، آج کوئی بھی آئے اندر نہ آنے دینا. تمہارا بابا آیا تھا میں نے پلٹا دیا، تمہاری اماں آئی تھی میں نے واپس کر دی، تمہارا بھیا حسن آیا تھا میں نے پلٹا دیا. تم اتنے چھوٹے تھے، دیوار پکڑ کے آئے تھے، جیسے ہی تم میرے حجرے کے قریب آئے تھے نا میں نے تمہیں بھی کندھوں سے پکڑ کے ہٹا دیا تھا. تمہارا نانا وہی چھوڑ کے نکل آیا تھا اور کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ ہمارے بھائی فہیم رضا کو بھی اور ان کی خوش دامن کو بھی، بختیار بھائی کی والدہ کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے. عالم رضوی کو بھی اللہ شفائے کلی دے، اور جتنے بھی منظورین ہیں. بس مجلس ہو گئی ہے میرے عزیزو. اس کے بعد
بڑے عجیب واقعات ہیں جو خود دکھائے ہیں سید الشہداء نے، ان میں جانے کا وقت نہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عروہ غفاری، ان کی سماعت بڑی سنگین تھی۔ علم الرجال والوں نے لکھا کہ کان لا یسمع السطرات، جب بادل گرجتے تھے، بجلی کڑکتی تھی بارش کے وقت، تو اس کو سنائی نہیں دیتا تھا۔ 30 سال سے اس کی سماعت آلموسٹ ختم ہو چکی تھی، مگر یہ جو کل شب گزری ہے نا، اس شب کے پچھلے حصے میں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ زوجہ عروہ کہتی ہے، مجھ سے کہتے ہیں میں تو ڈیکیڈ سے سن نہیں سکتا، مگر کچھ بیویوں کی رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ زوجہ نے کہا عروہ ذرا آہستہ بول، آج علی و بطول کی بہو بیٹیاں وطن چھوڑ رہی۔ جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا۔ راوی نے لکھا حسین ابن علی اپنے نانا کے مزار پہ آئے خدا حافظ کرنے کے لیے، پھر اپنی اماں کے مزار پہ گئے خدا حافظ کرنے کے لیے، پھر اپنے بھیا کی قبر پہ آئے خدا حافظ کرنے کے لیے۔ جب نانا کی مزار پہ آئے تو حسین ابن علی قبر سے لپٹ گئے اور کہتے نانا مجھے اپنی قبر میں لے لے، نانا مجھے سکون مل جائے، میں آپ کی قبر میں دفن ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد اماں کی قبر پہ گئے۔ راوی نے جب جملہ لکھا لما ذهب الحسین الى قبر جدہ ذهب كالجبل الراسخ، جب حسین اپنے نانا کی قبر پہ جا رہے تھے، ایسے جا رہے تھے جیسے کوہ باوقار جا رہا ہو، جیسے ایک پہاڑ چل کے جا رہا ہو۔ مگر لما ذهب الحسین الى قبر جب اپنی اماں کی قبر پہ گئے، ذهب كالطفل الصبي، چھوٹے بچے کی طرح کبھی گر جاتے کبھی سنبھل جاتے۔ اماں کی قبر پہ رخسارہ رکھ دیا اور رخسارہ رکھ کے کہا اماں حسین آیا ہے، السلام علیک یا اماں، اماں میرا سلام ہو۔ قبر سے جواب آیا وعلیک السلام یا غریب الام، وعلیک السلام یا شہید الام، ماں کے پردیسی بیٹے میرا بھی سلام۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ التماس دعا، اللہ حاجتیں پوری کرے، امام حسین کے سفر کے صدقے میں آپ کی زندگی کے سفر اطمینان بخش ہو۔ آج مدینہ اجڑ رہا ہے، آج مدینہ برباد ہو رہا ہے۔ میں نے تو یہاں تک روایتیں دیکھی ہیں جب قافلہ جا رہا تھا حسین بار بار اپنے نانا کے شہر کی دیواریں دیکھتے، مکانوں کو دیکھتے، اور آخری بیان یہ کیا نانا ہر ایک آئے گا، یہ مسافر نہیں آئے گا۔ ماتم حسین۔